السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی زندگی جہاں ہدایت کی محتاج ہے، حفاظت کی بھی اتنی ہی محتاج ہے، چونکہ انسان کو اندرونی اور بیرونی خطرات درپیش ہیں۔ آفات میں انسانی زندگی گھری ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے۔ بہت سارے خطرات خود انسان کی طرف سے انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور بہت سارے خطرات دوسروں کی طرف سے انسان کی زندگی پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ان تمام خطرات اور بلیات سے انسان کو تحفظ چاہیے۔ وہ تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ یہ قانون قاعدہ ہے، عقلی بھی ہے، علمی بھی ہے، اور دینی و قرآنی قاعدہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظام قائم کیا ہے، مادی یا معنوی، اور وہ مادی معنوی نظام بنا کے اگر اس کی حفاظت نہیں کی ہے تو جو بنایا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ جو محنت کی ہے، جو مادی اور معنوی سرمایہ آپ نے کسی نظام کی تاسیس پر لگایا ہے، وہ سارا ڈوب جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اگر انسان مادی معنوی سرمایہ لگائے اور اس کو تحفظ نہ دے، اس کی حفاظت کا اہتمام نہ کرے، تو جو کچھ سرمایہ لگایا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ اور حفاظت اس آپ کی محنت کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی بنیاد اور تاسیس کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو ہدایت دی، ہدایت انسانی کا نظام بنایا، انسان کو مادی معنوی وسائل فراہم کیے ہیں، اور ساتھ ہی اس حیات کو تحفظ کے لیے خوبصورت اہتمام کیا ہے تقوی کی صورت میں، اور اسے زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کیا ہے، لاگو کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ جس طرح انسانی حیات کا شعبہ ہے، میدان ہے، جیسا اس کا تقاضا ہے، اسی تناسب کے ساتھ اس کے لیے حفاظت کا بھی اہتمام ہے۔ جیسا بار بار یہ تکرار ہوا ہے اور ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کریم خود بار بار اس بات کو تکرار کرتا ہے قرآن کریم میں کہ انسانی حیات کی تشریح کی گئی ہے، انسانی حیات کے مرحلے اور اس کے مراتب وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں انسان کی زندگی کے دو شعبے، ایک پہلو سے دو شعبے تقسیم کیے گئے ہیں: انفرادی زندگی اور سماجی یا اجتماعی زندگی انسان کی۔ سماجی زندگی اصل ہے، بنیاد ہے، اور انفرادی زندگی انسان کی اس
وہ اجتماعی زندگی کی آغوش میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والی ایک زندگی ہے یا زندگی کا ایک شعبہ ہے، لیکن عملی طور پر جس طرح اللہ نے نظام بنایا ہے انسان نے اس کے الٹ کیا ہے، انفرادی زندگی کو بنیاد قرار دیا ہے اور سماجی زندگی کو اس کے لیے ایک اوزار اور ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ثانوی حیثیت سماجی اجتماعی زندگی کو دی ہے اور بنیادی حیثیت انفرادی زندگی کو دی ہے، جس وجہ سے دین کا نظام بھی الٹ گیا، قرآنی ترتیب کے ساتھ نہ دین سمجھا گیا نہ پیش کیا گیا، اور اسی طرح انسان کا سماج بھی الٹ ہو گیا ہے کہ سماج کے بجائے انسان فرد بنیاد بن گیا ہے اور فرد کے محور میں سماج کو ڈال دیا گیا ہے کہ سماج فرد کے محور میں گھومے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ سماج کی آغوش میں فرد کو ڈالا ہے، سماج کے سپرد فرد کو کیا ہے، فرد کے حوالے سماج نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو الٹ کر دیا ہے اپنی تدبیر کے مطابق یا اپنے الٹے ذہن کے مطابق۔ نسلوں نے مل کے کیا ہے، کسی ایک نسل یا فرد کا کام نہیں ہے۔ تاریخ میں جو جو نسلیں گزرتی گئیں انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے، بعضوں نے دانستہ اور بعضوں نے نادانستہ لاشعوری طور پر، توجہ نہیں تھی کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے خیر اور نیک کام سمجھ کے انجام دیا، لیکن وہ نیک کام بھی الٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی کام، کتنے نیک لوگ ہیں جو اچھی نیت سے کسی چیز کو الٹا کر دیتے ہیں، غلط کام کر دیتے ہیں، نیت ٹھیک ہوتی ہے کام غلط ہوتا ہے ان کا۔ اس طرح کی بڑی غلطی بنیادی یہ ہوئی ہے جس کو اب سیدھا کرنا یہ مصلحین کا کام ہے، علماء کا اور اہل فکر و اہل دانش کا کام ہے، رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ اس کو سیدھا کریں جو دوسروں نے الٹا دیا ہے، یعنی سماجی زندگی کو بنیاد قرار دیں، ہدایت میں بھی اور حفاظت میں بھی۔ جب معاشرہ محفوظ ہوگا تو فرد خود ہی محفوظ ہو جائے گا، شہر محفوظ ہو تو فرد محفوظ ہوتا ہے، لیکن اگر فرد حفاظت کر لے اپنی، شہر غیر محفوظ ہو، تو جس شخص کو یہ توہم ہے کہ میں غیر محفوظ شہر میں محفوظ ہوں، یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ، غلط تاثر ہے۔ جب پورا ملک غیر محفوظ ہے، پورا شہر غیر محفوظ ہے، تو آپ بھی اس شہر کے مکین ہیں، مقیم ہیں، آپ بھی غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی بنیاد پر نئے سرے سے ایک دین کی فہم کی ضرورت ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بھی اور بتایا بھی ہے، دوسروں کو بھی کہا ہے کہ دین کی نئے سرے سے شناخت کرو، تعلیم لو، نئی بنیادوں پر تعلیم۔ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، دین نیا نہیں کرنا، دین کی شناخت نئی ہونی چاہیے، دین کی پہچان نئی ہونی چاہیے۔ جو سابقہ نسلوں نے دین کی شناخت کی ہے وہ ان کے لیے مفید تھی، ان کے لیے خیر تھی اس میں، لیکن موجودہ نسل کے لیے ان کی شناخت اس نسل کے کام نہیں آ سکتی۔ اس نسل کے کام ان کی اپنی فہم دین اور اپنی فہم شناخت ہوگی، جس طرح باقی علوم میں ہے۔ اس نسل کے پاس جو سائنس ہے وہ اس کی اپنی کشف کردہ ہے، سابقہ نسلوں کی 1000 سال پہلے کی سائنس آج کی نسل کے کسی کام نہیں آتی، بلکہ گمراہی ہے آج کی نسل کے لیے۔ وہ سائنس گمراہی ہے، وہ فزکس، وہ کیمسٹری جو صدیوں پہلے تھی اس نسل کے کام آ رہی تھی، آج کی نسل کے لیے وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اسی طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت مقبول کتاب، بڑی اچھی کتاب، بڑے معروف جید علامہ کی کتاب جو درسی کتاب تھی، نصابی کتاب تھی اور پڑھی پڑھائی جاتی تھی، اخلاقیات کے موضوع پر، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ نسل کے لیے کتب ضالہ میں سے ہے۔
پرانی نسل کے لیے کتاب ہدایت تھی اور موجودہ نسل کے لیے کتب ضالہ میں سے ہے۔ اسے موجودہ نسل کو نہیں پڑھانا چاہیے وہ کتاب۔ موجودہ نسل کو اخلاق کی کتاب آج کے تقاضوں کے مطابق لکھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ وہ کتاب اس نسل کو گمراہ کرتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسلامی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، اس کے مصنف بہت بڑے پائے کے جید عالم ہیں، صف اول کے، اور کتاب کی بڑی شہرت ہے۔ پھر بھی شہید مطاری فرماتے ہیں کہ وہ کتاب آج نصاب میں نہیں ہونی چاہیے، اور آج کی نسل کی ضرورت کے مطابق کتاب لکھی جائے یا تدریس کی جائے یا پڑھائی جائے، جو آج کی نسل کے لیے کافی ہو۔ اور یہ صرف ایک کتاب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی شناخت کے بارے میں ہے کہ دین کی شناخت نو، تاکہ آج کی نسل کو زندگی کی رہنمائی دین سے ملے۔ دین آیا ہے انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس کے اندر نظم دینے کے لیے۔ اور جب ہم زندگی کا کوئی مسئلہ دین سے نہ لے سکیں اور صرف اخروی، مانوی، روحانی مسائل پر اپنے آپ کو تسلی دیں کہ دین ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا، جو اعمال عبادات یہاں کر رہے ہیں یہ زندگی کی مشکلات ان سے نہیں حل ہوں گی، معیشت کے لیے دین کا کوئی حکم نہیں ہے، اور اسی طرح معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، یہ ہم نے دوسرے لوگوں سے اور دوسرے منابع سے لینا ہے۔ دین صرف معنویت کے لیے ہے۔ یہ مفکرین موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی فکر کے حامی ہیں، جن کو اقبال خانقاہی علماء کہتے ہیں، اور امام متحجر کہتے ہیں، امام خمینی، جن کو تنگ دل یا تنگ نظر یا تنگ فہم لوگ، جن کی فہم دین بہت محدود ہے، منجمد ہے، جامد ہے، یہ لوگ آج کی نسل کے لیے جو دین پیش کرتے ہیں وہ ان کی دنیا کے کسی کام نہیں آتا، جبکہ قرآن نے ہر نسل کے لیے ہدایت فراہم کی ہے اور حفاظت بھی فراہم کی ہے۔ دونوں شعبے ساتھ ساتھ قرآن نے پیش کیے ہیں۔ ایک اہم ترین جو انسانی زندگی کا شعبہ ہے وہ یہی سماجی یا اجتماعی زندگی ہے، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں سوشل لائف کہتے ہیں۔ اپنی امی الزبتھ مارگریٹ تھیچر یا الزبتھ کوئین، برطانیہ کی کوئین کی زبان میں آپ اس کو سوشل لائف کہتے ہیں، چونکہ اسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی کی زبان بولتے ہیں، اسی کا آپ رکھتے ہیں، ہدف رکھتے ہیں۔ انگریزی کھال اوپر چڑھاتے ہیں آپ، قرآنی زبان سے ناواقف ہیں، قومی زبان سے ناواقف ہیں، علمی زبان سے ناواقف ہیں، اور غلاموں کی زبان سے خوب واقف ہیں۔ سوشل لائف جس کو کہتے ہیں، یہ جو سماجی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس کے لیے حفاظت بھی سوشل اور اجتماعی ہے۔ جیسی ہدایت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی اس کی فراہم کی ہے، اور اگر حفاظت نہ ہو تو ہدایت نامکمل ہے۔ ہدایت کی تکمیل ہی حفاظت سے ہوتی ہے، لہٰذا ساتھ ساتھ ان دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سماجی زندگی کا قرآن نے مکمل ڈھانچہ پیش کیا ہے، اور اس ڈھانچے کے تمام تفصیلات بیان کی ہیں، جس میں جو عنوان قرآن کریم نے مومن سماج کے لیے تجویز کیا ہے، مومن سوسائٹی کے لیے، مومن معاشرے کے لیے۔ قرآنی معاشرہ مومن معاشرہ ہے، مومن معاشرہ جس میں تمام اصول ایمانی، معاشرتی اصول ایمانی حکم فرما ہوں، قائم ہوں، ستون اس کے سارے ایمانی ہوں، روابط اس کے ایمان ہوں، معیارات اس کے ایمانی ہوں، جو قرآن نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان بنیادوں اور ستونوں پر تشکیل پانے والا معاشرہ، اس کو قرآن نے امت کا نام دیا ہے، امت۔ اور اس معاشرے کی تاسیس، اس معاشرے کی سرپرستی، اس معاشرے کی رہنمائی اور اس معاشرے کی قیادت کے لیے عنوان امامت
قرآن نے وضع کیا ہے، اور مجموعی طور پر جو سماجی نظام قرآن کریم نے انسان کے لیے تجویز کیا ہے، مقرر فرمایا ہے، وہ نظام امامت و امت ہے، قرآن نے متعارف کروایا ہے۔ عموماً قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ایک منبع دیگر جو بعض علماء تاکید کے ساتھ کرتے ہیں، وہ قرآن کی ہر بات کو روایت کی طرف رخ موڑ دیتے ہیں۔ روایات، قرآن کی ساری آیات مستند ہیں، قطعی الصدور ہیں، یعنی ایک بھی مشکوک آیت نہیں ہے قرآن میں، متنازع آیت نہیں ہے قرآن میں، ضعیف آیت نہیں ہے قرآن میں، یہ باس نہیں ہے کہ یہ آیت اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فی، قرآن لا ریب فی ہے۔ خب یہ قرآن کا بنیادی ضابطہ ہے کہ لا ریب ہے، لا شک۔ لیکن روایات ایسے نہیں ہیں، روایات میں ہر روایت مشکوک ہوتی ہے کہ معلوم نہیں یہ معصوم نے فرمائی ہے، نہیں فرمائی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، یا غریب کی اپنی محنت ہے۔ جیسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں لوگ، یعنی رسول اللہ نے جو نہیں فرمایا وہ رسول اللہ سے منسوب کر کے آگے پیش کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا یہ۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو کچھ نہیں کہا وہ ائمہ سے منسوب کر کے لوگوں نے پھیلایا۔ صرف ایک شخص کا اعتراف ہے جس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مغیرہ ابن سعید غالیوں میں سے ہے، وہ جو ٹاپ 10 ہیں، 10 بڑے غالی تاریخ کے عصر ائمہ کے، ان میں سے یہ ایک بڑا فعال غالی ہے، یہ متحرک پرکار غالی ہے۔ یہ خود مغیرہ کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے 4000 جعلی حدیثیں بنا کر امام صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب کی ہیں، جو امام نے نہیں فرمائی تھی، لیکن میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے کتابوں کے، حدیث کی کتابوں کے اندر درج کر دی ہیں، ان کا سند بھی بنائی ہے، راوی بھی بنائے ہیں، جبکہ وہ نہ کوئی راوی ہے نہ امام نے فرمایا ہے۔ چونکہ عصر ائمہ میں تھا، راویوں کا اس کو پتہ تھا کس کے نام سے منسوب کروں تو بات پھیلے گی، جیسے آج میڈیا والے کرتے ہیں کہ کس کے نام سے خبر لگائیں تاکہ بات آگے پھیلے۔ آج کا ہر بندہ وہی کام مغیرہ بنا ہوا ہے میڈیا کے اوپر۔ اس وقت یہ مہارت مغیرہ کے اندر تھی، مغیرہ ابن سعید، مغیرہ ابن شعبہ، یہ صحابہ میں سے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم کردار ہے، اور ایک مغیرہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور ایک مغیرہ امام علی علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، دونوں کا بہت اہم کردار ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے بھی اپنے زمانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور مغیرہ ابن سعید نے بھی۔ یہ مغیرہ ابن سعید ہے جو ایک فرد ہے جس نے 4000 جعلی حدیثیں گھڑ کے شامل کی ہیں، اور وہ حدیثیں بعد میں راویوں نے نقل کی ہیں، حدیث قول امام صادق کے نام پر۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مشکوک بنا دیتی ہے یہ عمل۔ آیات قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آیات قرآن میں کوئی آیت مغیرہ نے بنائی ہو، کوئی آیت فلاں نے بنائی ہو، نہ مغیرہ و نہ غیر مغیرہ، کسی کی جرت نہیں تھی، کوشش کی لوگوں نے بنانے کی، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ رکھا ہے، اپنے عہدے پہ رکھا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے اس میں شائبہ بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک واضح، متقن، قطعی، مبین و مبین چیز کو ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا کہ جن کا خود سند دلالت میں باس ہوتی ہے، لیکن یہ اسلوب رائج ہو چکا ہے کہ قرآن کو روایت کے روشنی میں آپ نے سمجھنا ہے، جبکہ ائمہ کا فرمانا ہے کہ روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن کو روایات کی طرف حوالہ نہیں دینا، لوٹانا نہیں ہے، روایات کو قرآن کی طرف پلٹانا ہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو روایت ہم سے آپ تک پہنچے اسے قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو وہ ہماری روایت ہے، اگر قرآن کے مضمون کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اسے آپ دیوار پہ دے مارو، اسے قبول نہ کرو، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس روایت کو راوی سمیت دیوار پہ دے مارو، پھینک دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن نہیں چھوڑی ہیں یہ روایات، ابھی بھی کتابیں بری ہوئی ہیں، کسی نے دیوار پہ نہیں ماری کوئی روایت بھی، بلکہ ان روایات سے پورا دین نکالا ہے جو قرآن کے مقابلے میں ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی طرف روایات کو پلٹانا ہے، نہ کہ قرآن کو روایات کی طرف پلٹانا ہے۔ اب یہ دقت اگر علماء کریں تو انہیں صاف پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی تفسیریں ہیں قرآن کی جہاں پر قرآن کو روایات کی طرف پلٹایا جاتا ہے، یعنی اصل روایت ہے اور آیت کا وہ معنی کرتے ہیں جو روایت پیش کر رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ روایت کا مطالعہ کرو، روایت کو قرآن پہ پیش کرو، اور یہ دیکھو کہ روایت قرآن کی طرح کی بات کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اگر قرآن سے مطابقت ہے تو وہ روایت آپ پکڑ لو، وہ ہدایت ہے، وہ صادر ہوئی ہے، وہ حق ہے، اس کے مطابق عمل کرو آپ، یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ قرآن نے جو سماجی ڈھانچہ تشکیل دیا تھا وہ سماجی ڈھانچہ تعلیم دین میں، فقہ دین میں اور فہم دین میں بدل گیا ہے۔ اس بدلنے میں روایات کا بہت اہم ہاتھ ہے، کردار ہے۔ وہی روایات جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی، قرآنی نظام سے ہٹ کر انسان کو کوئی رہنمائی کرتی ہیں، ان روایات کو بنیاد قرار دے کر اور قرآن کو ان روایات کی طرف پلٹایا گیا ہے، جس وجہ سے یہ ٹریک بدل گیا ہے، یہ پٹڑی چینج ہو گئی ہے قرآن کی، اور اہل البیت کا دین کسی اور طرف مڑ گیا ہے۔ چونکہ روایت صرف اہل البیت تو نہیں ہے، روایت میں زیادہ کام راویوں کا ہے۔ روایت اہل البیت سے لے کر لوگوں تک پہنچانا یہ اصل فریضہ ہے راوی کا، لیکن جیسے آج کا رپورٹر ہے، آج کا خبر نگار ہے کہ خبر کے موقع پر حاضر ہو کر خبر عوام تک پہنچائی، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا۔ آج کون جاتا ہے، کون رپورٹر جاتا ہے میدان میں جا کر آنکھوں دیکھا حال ہر چیز کا بیان کرے؟ یہ تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دور سے خبر خود بناتا ہے اپنے روم میں بیٹھ کر، پروڈکشن روم میں، میڈیا روم میں، نیوز روم میں بیٹھ کر خبر جال کرتا ہے، بناتا ہے، اور بنا کر پھر اس کو نشر کرتا ہے۔ آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خبر کے مشتری اور گاہک کہ جو چیز خبر کے نام پر آئے گی اور میڈیا سے وہ آنکھیں بند کر کے ہم اسے خبر مان لیتے ہیں، جبکہ واقعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ آج تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% نیوز، 90% خبریں جھوٹ ہوتی ہیں، خواہ وہ ریگولر میڈیا پیش کر رہا ہو، سوشل میڈیا پیش کر رہا ہو، مذہبی میڈیا پیش کر رہا ہو، غیر مذہبی میڈیا پیش کر رہا ہو، 90% جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ 10% بھی مخلوط ہوتا ہے، وہ نہیں کہ خالص سچ ہوتا ہے، وہ ایک مخلوط سچ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ ساتھ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ یہ جس طرح راویوں کے بارے میں علماء کو ہدایت کی گئی ہے اور عوام کو، مومنین کو، کہ روایت پرکھنے کے لیے کسوٹی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، جب ایک فاسق تمہارے پاس نبا، خبر لے کر آتا ہے، رپورٹ، نیوز لے کر آتا ہے، تو آپ تبین کرو، چھان پھٹک کرو، اس کی جانچ کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ جو ہی آپ کو خبر ملتی ہے آپ فوراً اس کو آگے فارورڈ نہ کرو، پہلے تبین کرو۔ اور یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے لیے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا، جا کے فلاں قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ قبیلے کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے نکلے، گھوڑے لے کے اور تلواریں، نیزے لے کے باہر آئے کہ رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے، ہم عزت احترام کے ساتھ اسے استقبال کریں۔ قبیلے سے باہر آئے، گاؤں سے۔ جب باہر آئے لوگ گاؤں سے تو وہاں پر یہ شخص جو جا رہا تھا
یہ بنو امیہ کا معروف کردار ہے، یہ جس نے بعد میں تاریخ میں بہت کردار ادا کیا۔ یہ شخص جا رہا تھا ولید، اور اس نے دور سے دیکھا تو ڈر گیا، یہ سمجھا شاید مجھے مارنے آئے ہیں یہ وہیں سے گھوڑا واپس موڑ کے رسول اللہ کو بتایا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بغاوت کر دی ہے، اور مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا۔ اب رسول اللہ کے ساتھ بڑے جوشیلے صحابی ہوتے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس قبیلے کی ایسی تیسی، ابھی سارے تیار ہو جاؤ، بندوقیں نکالو۔ اس وقت تو بندوقیں نہیں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیاری کرو، سب اس قبیلے کو مزہ چکھاتے ہیں۔ انہوں نے پوری تیاری کر لی، لشکر بنا لیا چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آیت اتری رسول اللہ پر کہ ان کو روکو، یہ رپورٹ نیوز جو آئی ہے یہ غلط ہے، فاسق آدمی لے کر آیا ہے، واقعیت کچھ اور ہے، یہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، پہلے تحقیق تو کر لو کہ ہوا کیا ہے۔ جب آیت اتری کہ جب فاسق خبر لے کر آئے اس کی پہلے تحقیق کرو، تحقیق کرنے گئے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے نکلے، یہ ہمیں دیکھ کے ہی بھاگ گیا واپس۔ ہم تو زکوٰۃ تیار رکھی ہوئی تھی، ہم نے ہر چیز آمادہ تھی، یہ بھاگ گیا ہمیں دیکھ کر۔ اور بعد میں جا کر ایک جھوٹی خبر ایسی بتائی جس سے بہت بڑا قتل و غارت اور خون خرابہ ہونے والا تھا۔ مسلمان جوشیلے، انہوں نے تیاری کر لی چڑھائی کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے یہ سارے قبیلے کو مار دینا تھا انہوں نے جا کر، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک خبر جھوٹی اتنا بڑا فتنہ کھڑا کرے گی، اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم نادانستگی میں جھوٹ پر اعتماد کر کے کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو اور بعد میں ساری عمر پچھتاتے رہو کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور ایسا بار بار تاریخ میں ہوا ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے، ائمہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ آج سب سے زیادہ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر کارروائیاں، سب سے زیادہ یہ فتنے یا نقصان اس نے اٹھایا ہے۔ اور یہ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر جو خمیازہ بھگتا ہے یہ خود جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے سب سے زیادہ بھگتا ہے، کہ جامعہ کے بارے میں جو مومنین نے، ولید جیسے مومنین نے، چونکہ وہ بھی مومن تھا نا، صحابہ میں سے تھا، بنو امیہ کا صحابی تھا رسول اللہ کا، اور مسلمان ہوا فتح مکہ کے بعد، اور رسول اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اس کی طرح کے لوگوں نے جامعہ کے خلاف رپورٹنگ کی، جنہوں نے کی وہ معلوم ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہیں، ان کے ثبوت ہیں، پروف ہیں، کس کس نے کیا، علماء کرام ہیں اس میں شامل جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں، ان خبروں کے نتیجے میں حکومت نے، سرکار نے جامعہ کے خلاف لشکر کشی کی ہے، باقاعدہ کئی تھانوں کی پولیس لے کر آئے، چڑھائی کی، فلاں کیا، اور آخر میں انہیں پتہ چلا کہ یہ ولید خبر دینے والا تھا، اور بہت ہی شرمندہ ہوئے پولیس افسران، حکومت کے بندے شدید شرمندہ ہوئے کہ ہم نے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی کی ہے۔ اور ابھی بھی جاری ہے یہ سلسلہ، یوں نہیں کہ رک گیا ہے۔ جھوٹ کے اوپر قرآن نے روکا ہے کہ جھوٹ کے اوپر آگے بات مت کرو۔ جو میڈیا نے اس کو رسمی بنا دیا ہے، میڈیا نے اس کو لوگوں کا دین بنا دیا ہے کہ جو سنتے ہو اس کو آگے ضرور پہنچاؤ، اس کو فریضہ ہے تمہارا میڈیا کا، جھوٹ کو آگے پہنچاؤ۔ جب جھوٹ آپ آگے پھیلاتے ہو، جھوٹوں میں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ ایک جھوٹی خبر آگے فارورڈ کرتے ہو، کسی کو بھیجتے ہو آپ، کوئی جس کے اندر جھوٹ ہو، تو آپ جھوٹوں کی لسٹ میں چلے جاتے ہو، آپ کا نام اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں آ جاتا ہے۔ اسی پر حساس ہے قرآن کہ یہ نہ کرو، یہ کام آپ جھوٹ کے مروج نہ بنو، جھوٹ کے مبلغ نہ بنو، جھوٹ کو فروغ دینے والے نہ بنو، جھوٹ کو پھیلانے والے نہ بنو، فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ فساد نہ نیوز کے طور پر پھیلاؤ اور نہ زمین پر عملی شکل میں فساد پھیلاؤ آپ۔ یہ قرآنی معاشرہ اور قرآنی سماج کی ہدایت ہے۔ یہ جو اشارہ کیا کہ قرآنی نظام معاشرت، قرآنی سماجی نظام امامت اور امت کی شکل میں ہے، یہ آج دین کی شناخت کے طور پر دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ امامت و امت کا دینی ڈھانچہ
قرآن میں ہے لیکن مومنین کے پاس نہیں ہے۔ مومنین کے پاس جو ڈھانچہ ہے وہ انفرادی دین کا ہے، انفرادی عمل کا ہے، جس میں اجتماعی ڈھانچہ نہیں ہے۔ امام اگر امام ہے تو فرد اور امام کا رابطہ ہے، جبکہ امت اور امام کا رابطہ قرآن نے بنایا ہے کہ فرد پہلے امت کا حصہ بنے، پھر یہ امت امام سے جڑے، اور امام امت کا زمامدار ہوتا ہے، فرد کا نہیں ہوتا۔ یوں نہیں ہوتا کہ امام بنایا گیا ہے افراد کے لیے، انی جاعلک للافراد اماما، ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، سماج کے لیے، بشریت کے لیے، اجتماع کے لیے آپ کو امام بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ ناس بھی جب تک ناس کی شکل میں ہے یہ امامت کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ناس کو امت کا رنگ یا امت کا روپ اختیار کرنا پڑے گا، امت کا تشخص انہیں اپنانا پڑے گا۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جو قرآن کریم نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہی نازل کی ہے۔ جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اس میں نظام امامت و امت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہدایت دی، جو کتاب صحیفہ نازل کیا، اس کا نظام امامت و امت تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب و شریعت دی، وہ ہدایت دی، اس کا نظام امامت و امت تھا۔ اور پھر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب دی، ہدایت دی، اس کا بھی نظام امامت و امت ہے۔ اس امامت و امت کے لیے ایک تو تشکیل امت کا مرحلہ ہے، دوسرا امت کی ہدایت کا مرحلہ ہے، اور تیسرا امت کی حفاظت کا مرحلہ ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون میں، یہ سورہ مومنون دراصل ایمانی معاشرے کا ایک پورا انجینئرنگ ہے۔ سورہ مومنون ایک انجینئرنگ ہے، قرآنی الہی معاشرے کی ترسیم ہے۔ شروع بھی بہت خوبصورت ترتیب سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک یہ ترتیب جاری رہتی ہے۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المومن نہیں ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی جماعت، سماج، سوسائٹی، معاشرہ، اجتماع، مومنون سب کے سب جو جن کی پہچان ایمان ہے یا جو ایمان کی بنیاد پر تشکیل پائے، ان کی ہدایت جاری ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں پھر انسان کی خلقت کا ذکر ہے، اور اس کی آیا 52 میں، سورہ مبارکہ مومنون کی آیا 52 میں امت اور امت کی حفاظت کا دستور ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تمہاری امت ہے، یہ امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِی، تقوی اختیار کرو۔ یہ امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اور تمہارا کام اس کی حفاظت ہے، اس امت کی حفاظت۔ فَاتَّقُون، فَاتَّقُونِی، وہ زیر جو نون کے نیچے ہے یہ علامت ہے کہ یہاں یا تھی یا یہ، اور وہ قاعدے کے مطابق نہیں لکھی گئی لیکن پڑھی جاتی ہے۔ فَاتَّقُونِی، تم تقوی اختیار کرو، الہی تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تم، یعنی وہ حفاظتی تدبیر جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے، یہ امت واحدہ ہے۔ اس امت واحدہ میں آپ تقوی اختیار کرو، حفاظت کرو اس
بنیاد کی، اس نظام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ آیہ کریمہ اس سے پہلے کا جو مضمون ہے اس کی تکمیل ہے اس میں۔ اس سے پہلے کا مضمون آیہ 45 سے شروع ہوتا ہے، ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون۔ البتہ پیچھے سے اسی طرح کا مضمون چلا آ رہا ہے، یہاں سے شروع نہیں ہوتا، یہاں سے اس مضمون کا نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ تسلسل امت کا و امامت کا، ہدایت کا اور حفاظت کا یہ نظام جو اللہ نے انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے جو سنگ میل ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، انبیاء کو قرار دیا ہے۔ بعض جگہ انبیاء کے علاوہ دیگر واقعات کو بھی قرار دیا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ سنگ میل ائمہ ہیں، انبیاء ہیں، جو امام بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ جیسے حضرت نوح ہدایت و امت و امامت اور ہدایت و حفاظت کے نظام کا ایک سنگ میل ہے۔ سنگ میل اس پتھر کو کہتے ہیں جو راستے کی نشاندہی کرتا ہے اور مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ قدیم زمانوں میں، آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، سنگ میل نہیں ہیں، بورڈ لگائے جاتے ہیں مساحت کے، لیکن قدیم زمانوں میں جب پکی سڑکیں نہیں تھی، کچی سڑکیں تھی، خصوصاً ریگستانی صحرائی علاقوں میں، تو وہاں راستوں کے نشان مٹ جاتے تھے۔ اگر بنائیں بھی راستے تو بھی نشان مٹ جاتے تھے ان کے۔ ان راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان راستوں کے کنارے پر پتھر کی برجیاں بنائی جاتی تھیں، بڑے بڑے پتھر چٹانیں لے کے اوپر نیچے رکھتے تھے تاکہ دور سے نظر آئیں۔ تو وہ آخری پتھر جو اوپر رکھتے تھے، جو دور سے نظر آتا تھا، اس پتھر کو عرب ہادیہ کہتے تھے۔ ہادیہ یعنی وہ نمایاں پتھر جو یہ بتاتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ منزل کدھر ہے، مقصد کدھر ہے، اس پتھر کو ہادیہ کہتے تھے۔ اسی سے لفظ ہدایت نکلا ہے اور اسی سے لفظ ہادی نکلا ہے۔ اور ائمہ و انبیاء چونکہ وہی ہادی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہی راستے پر، انسانیت کے راستے پر نصب کیے ہیں، اس لیے یہ نمایاں ہے، یہ سنگ میل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء، ان کے عہد کو قرآن نے اس نظام انسانیت کے لیے سنگ میل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس لیے پہلے دیگر انبیاء کا ذکر ہے اور یہاں سے ثم سے بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے کا تداوم، اس راستے کا استمرار، اس راستے کو آگے، اس کے تسلسل کو ہم نے موسیٰ کے ذریعے جاری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تک دیگر انبیاء آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو پھر ہم نے ارسال کیا، رسالت ان کے دوش پہ دے دی، امامت کا فریضہ انہیں سونپ دیا۔ بے آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، و سلطان مبین، اور انہیں بہت واضح ہم نے علامت دی، جیسے عصا دیا، ید بیضا دیا، ایک بہت ہی عظیم واضح نشانی کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملائہ، فرعون اور فرعونی نظام کے ملا، وڈیرے، اور فرعونی نظام کے خواص، فرعونی نظام کے سرکردہ، فرعونی نظام کے سرغنے، فرعونی نظام کے لیڈر، ان کی طرف ہم نے موسیٰ و ان کے بھائی ہارون کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے استکباریت دکھائی، بڑائی دکھائی۔ موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، سرغنوں نے بڑائی دکھائی کہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، انہوں نے تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ کہا کہ یہ دو بندے عام سے، ہم ہی میں سے، ہمارے گھر میں پرورش پانے والے اور ہماری غلام قوم کے بچے، ہمارے جن کی قوم ہماری غلام ہیں، ہمارے عباد ہیں، ہمارے غلاموں کے بیٹے اٹھ کے ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اور
ہم ان پر ایمان لے آئیں، انہیں اپنا رہبر مان لیں، غلاموں کے بچوں کو، اور انہیں نبی قبول کر لیں گے، جبکہ ہمارے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، فرعون اور ملا نے موسیٰ و ہارون دونوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، ایمان نہیں لائے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ ہلاک بھی ہو گئے، فرعون اور ملائے فرعون۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، موسیٰ کو پھر ہم نے کتاب دی، منشور دیا، دستور دیا۔ کتاب سے مراد لکھا ہوا مسودہ نہیں ہوتا، کتاب سے مراد مدون دستور، منظم دستور، محفوظ دستور ہوتا ہے، زندگی کا لائحہ عمل، زندگی کا منشور، کانسٹیٹیوشن، یہ کتاب ہے۔ پھر ہم نے ان کو منشور دیا، کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، موسیٰ کی قوم بھی اور باقی بھی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابن مریم کو، حضرت مسیح کو آیت و نشانی بنایا، اور وہی وسائل جو موسیٰ کو دیے تھے، جس مقصد کے لیے دیے تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو دیے، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو دیے۔ ہم نے انہیں آیت بنایا، نشانی بنایا۔ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے انہیں ایک اونچائی پر، ایک نمایاں مقام پر پناہ دی، محفوظ بنایا، ماں اور بچے کو، جہاں ان کے لیے سارے وسائل، ان کے لیے قرارگاہ، مسکن بنایا، اور ان کے لیے وہاں پر سارے سہولتیں فراہم کی۔ یا ایھا الرسل، اب یہاں پر قرآن کریم کا فرمان ہے رسل و انبیاء کو، جو ترتیب سے آئے ہیں، اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم الرسل ہیں، اور انہیں خطاب ہے کہ سابقہ انبیاء اور یہ نبی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے چنا ہے، بھیجا ہے، آپ سب کے سب کلوا من الطیبات، آپ بھی استفادہ کرو طیبات سے، پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ وسائل سے استفادہ کرو اپنی زندگی میں۔ رسول کے لیے بھی دستور خصوصی ہے، مومنوں کو تو پہلے بیان کیا گیا ہے کلوا من الطیبات، اور انبیاء کو خطاب کر کے سورہ مومنون میں اللہ کا فرمان ہے کہ یوں نہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہیں اور آپ کے لیے ممنوع ہیں، طیبات انبیاء کے لیے، رسل کے لیے، ائمہ کے لیے شجرہ ممنوعہ نہیں ہیں۔ دین کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ طیبات یعنی دنیا کے وسائل، مادی وسائل، مادی زندگی کی ضرورتیں، یہ دنیا ہے، مذموم ہے، اور دینداری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مثلا اچھی زندگی گزار رہا ہے، وسائل زندگی اس کے پاس ہیں، دو شرطیں قرآن لگاتا ہے، حلال اور طیب، جن کی بات ہم پہلے تفصیل سے کر آئے ہیں۔ وسائل زندگی آپ کے پاس ہوں، آپ استفادہ کرو، لیکن دو چیزیں ان کے اندر حلال ہوں، حرام نہ ہوں، غصبی نہ ہوں، چوری کے نہ ہوں، ملاوٹ کے نہ ہوں، اور گران فروشی کے نہ ہوں، باطل طریقوں سے آمدن کے اموال نہ ہوں۔ اگر اس میں ایک پیسہ بھی ہے، ایک پائی، مثلا آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، 1 روپیہ بیچ میں حرام کا ہے، تو یہ کروڑ سارا آلودہ ہو گیا ہے اس 1 روپے کی وجہ سے، یہ سارا آلودہ ہو گیا ہے آپ کا مال۔ اس کو پاک کریں آپ، طیب ہو و حلال ہو، حلال طیب۔ اب مومنین اپنے اموال اس طرف دھیان رکھیں، یہ قرآن جو تاکید کرتا ہے، اور ہمارا جس پر زیادہ اصرار ہے، ہمارا یہ اصرار ہے کہ لوگوں کا مال جتنا میرے پاس آ سکتا ہے وہ آئے، یہ میری مہارت ہے، یہ میرا حق ہے، میں ہر جائز ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال
اپنا بناتا جاؤں میں. جبکہ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ یہ حساسیت رکھو کہ کسی کا مال آپ کی جانب نہ آئے. اگر آپ کا مال کسی کے ہاں چلا گیا ہے اس پہ زیادہ افسوس نہ کرو. اگر آپ کا مال کسی کے اور کے کھاتے میں چلا گیا ہے, اس کو واپس کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اس مال کو عدالت ہے, قانون ہے, محکمہ ہے, سارا کہ آپ کا مال اگر کہیں چلا گیا ہے تو وہ مال آپ واپس لو اپنا. لیکن جو حساسیت رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف کسی کا مال نہ آئے, پائی پیسہ نہ آئے, کسی بھی ہیلے مکر سے کسی کا مال آپ کی جیب میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کی اولاد, آپ کے اکاؤنٹ میں کسی کا مال نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صرف افراد کا نہیں بلکہ بیت المال بھی. جب آپ کا مال اللہ کی طرف سے آپ کماتے ہو, محنت کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو, ملازمت کرتے ہو, آپ کو مال ملتا ہے, اس مال میں اللہ کا حق ہے, اس مال میں زکوٰۃ بھی ہے, اس مال میں خمس بھی ہے. خمس و زکوٰۃ دونوں ہی زکوٰۃ ہیں. اس مقدار کی وجہ سے, پیمانے کی وجہ سے اس کو خمس کہتے ہیں. عشر اور خمس زکوٰۃ کے دو مصداق ہیں, ایک کو عشر کہتے ہیں اور ایک کو خمس کہتے ہیں, یعنی ایک 5واں حصہ اور ایک 10واں حصہ. تو مقدار کی وجہ سے ایک زکوٰۃ عشر ہے, ایک زکوٰۃ خمس کہلاتی ہیں, دونوں زکوٰۃ ہیں. زکوٰۃ وہ مال ہے جو خمس کی صورت میں یا زکوٰۃ کی صورت میں آپ کے مال میں جو ہی آپ کے پاس مال آتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو زکوٰۃ کے لیے ہیں, زکوٰۃ آپ کے مال میں لازم ہو جاتی ہے. اور وہ مال اگر آپ کھا رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, طیب نہیں ہے مال آپ کا, حلال نہیں کھا رہے آپ, زکوٰۃ کھا رہے ہو. زکوٰۃ آپ کے مال سے آٹومیٹیکلی نکل جاتی ہے, آپ کی ملکیت ہی نہیں بنتی زکوٰۃ پر. کمایا آپ نے ہے, لیکن آپ جب 10 روپے کماتے ہو تو 10واں روپیہ آپ کا نہیں ہے, یا 2 روپے خمس کے طور پر وہ 2 روپے آپ کے نہیں ہیں جو بچت سے, البتہ وہ شرائط جو فقہ میں ذکر کی گئی ہیں ان کے مطابق. 10 روپے کماتے ہو, 2 روپے آپ کے نہیں ہیں, آپ کی ملکیت میں آئے ہی نہیں ہیں, لیکن آپ وہ 2 روپے بھی کھا جاتے ہو, وہ 8 روپے بھی کھا جاتے ہو, آپ وہ 9 روپے بھی کھا جاتے ہو, وہ 1 روپیہ بھی کھا جاتے ہو, اللہ کا مال بھی کھا جاتے ہو, رسول کا مال بھی کھا جاتے ہو, بیت المال بھی کھا جاتے ہو, ائمہ کا مال بھی کھا جاتے ہو. فردن فردن آپ حساب کریں مومنین, جن کی تھوڑی آمدن ہے, جن کی زیادہ آمدن ہے, وہ تھوڑی آمدن والے تھوڑی بچت تو ہوتی ہے نا آپ کو, بڑی آمدن والوں کو بڑی بچت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے جس کو سال میں 1 کروڑ روپیہ بچت ہوتی ہے, ایک آدمی ہے اس کو 10,000 روپے بچت ہوتی ہے, ایک آدمی اس کو 1,000 روپے بچت ہوتی ہے. یہ 1,000 جو بچت ہو یہ کدھر گیا, اس میں سے خمس کدھر گیا, زکوٰۃ کدھر گئی, مال کدھر گیا؟ کھا گئے ہو سارا. کھا کے پھر مجلس میں آ گئے ہو, امام حسین کو رونا شروع کر دیا, پیٹ میں مال حرام پڑا ہوا ہے اور ادھر سے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو. اللہ رسولوں کو فرماتا ہے کہ حلال و طیب کھانا ہے آپ نے. حلال و طیب رسول کے لیے بھی قانون ہے, عوام کے لیے بھی قانون ہے, امت کے لیے بھی قانون ہے, سب کے لیے. کہ جو کلو سے مراد صرف یوں نہیں کہ کھانا جو پلیٹ میں ہوتا ہے یا کچن میں پکتا ہے. کلو جس طرح علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ بڑا انسان یا بڑی ضرورت انسان کی کھانا ہوتا ہے, اس لیے تمام وسائل کے لیے یہ لفظ کلو استعمال ہوا ہے. مراد تمام وسائل زندگی ہیں, کھانے کے ہوں, پینے کے ہوں, اوڑھنے کے ہوں, پہننے کے ہوں, برتن ہوں, گھر ہو, گاڑیاں ہوں, جو بھی آپ کے پاس وسائل زندگی ہیں یہ طیب ہوں, یہ حلال ہوں اور ان سے آپ استفادہ کرو. لیکن اگر اس میں حلالیت میں کھوٹ آ گئی یا حلال نہیں ہے اور طیب نہیں ہے, طیب کے مقابلے میں کیا اصطلاح تھی جو مفصل شاید 50 خطبے مجھے یاد آتا ہے, خبیث. خبیث نہ ہو, خبث نہ ہو, خبث نہ ہو,
وہ میل کچیل اس کے اندر نہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ پاکیزہ مال آپ خود بھی تناول کریں، اپنے بچوں کو بھی پاکیزہ مال کھلائیں، چونکہ جو آگے نتیجہ نکلنا ہے وہ اس طیب سے نکلنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہ اڑستے جائیں کہ مل رہا ہے تو کھاتے جاؤ، کسی کا ہے کھاتے جاؤ اٹھا کے۔ حلال و طیب کھائیں آپ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اور اگر یہ کام کریں تمام مومنین فردن فردن سارے، حتیٰ یہ طلاب عموماً نادار ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی آمدن نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، والدین ان کو دیتے ہیں، لیکن علماء کرام فقہا فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم کو کوئی کہیں سے بھی آمدن ہوئی ہے، گھر والوں نے دیا ہے، کوئی گفٹ ملا ہے، ہدیہ ملا ہے، اور یہ اس نے استعمال نہیں کیا، رکھا ہوا ہے، اس نے سال گزر گیا اس کے اوپر، مثلا کسی نے اس کو 100 روپے دیے، اس نے استعمال نہیں کیے، سال پورا جیب میں پڑے رہے اس کے بیگ میں، سال بعد اس 100 روپے پر بھی خمس لگ گیا ہے، اس میں سے دینا ہوگا آپ کو، چونکہ یہ بچت ہے آپ کی، اضافی مال ہے آپ کی، سال کی ضرورت اگر ہوتی تو خرچ ہو جاتا، جب سال بھر آپ کے پاس رہا ہے اور خرچ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال فالتو مال ہے آپ کا، فالتو ہے تو اس کو پاک کرو۔ اگر یہ کریں، یہ نظام شروع کریں، قرآنی نظام۔ ابھی کون سا نظام ہے؟ چوری کا نظام، حق تلفی کا نظام، حرام خوری کا نظام۔ حرام خوری، آپ سے کوئی حرام لے کھائے تو آپ اس کو حرام خور کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ آپ کتنا حرام کھا چکے ہو یا کھا رہے ہو ابھی تک، جس کو ہم کہہ رہے ہیں بڑا حرام خور آدمی ہے، چونکہ ہم سے اس نے لے لیا، زیادہ مال فالتو لے لیا ہے، یہ پولیس والے عموماً گھیر کے آدمی سے لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حرام خور ہیں یہ۔ اگر پولیس والوں کو پتہ ہو کہ یہ خود کتنا حرام کھا چکا ہے۔ میں قم مقدسہ میں تھا، یادش بخیر، ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی والے نے ضرورت سے زیادہ کرایہ مانگا، تو میں نے تو جتنا اس نے مانگا وہ دے دیا اس کو، کہ اب اس سے تھوڑے سے اس کے لیے کیا الجھوں میں، جو طے تھا روٹ کا کرایہ تھا اس سے زیادہ اس نے مانگا۔ لیکن ایک دوسرا ساتھ ایرانی شہری تھا، وہ اسے الجھ پڑا، اس نے اسے کہا کہ تم لوٹ رہے ہو ہمیں۔ اس نے کہا بالکل لوٹ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ کس جواز کے تحت لوٹ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس جواز کے تحت کہ تو کسی اور کو لوٹ رہا ہے، میں تجھے لوٹ رہا ہوں۔ تو یوں نہیں ہے کہ صرف میں لوٹ رہا ہوں، تو بھی لوٹ رہا ہے، تو کسی اور کو لوٹتا ہے، میں تجھے لوٹ رہا ہوں۔ کہا میں بھی لوٹ رہا ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ خوب ایسا ہی ہے حرام خوری، دیکھیں اپنے آپ سے شروع کر، اپنے محاسبہ کریں کہ ابھی تک جو زندگی گزاری ہے اس میں کئی مومنین ایسے ہیں بڑے متقی پرہیزگار، عمر بھر خمس کا ایک پیسہ نہیں نکالا، وراثت میں انہیں بہت کچھ ملا، خود بہت کچھ کمایا، بڑا کاروبار کھڑا کر دیا، 1 روپیہ خمس ابھی تک نہیں نکالا، کیونکہ جب بھی ان سے پوچھو کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، دن بدن کاروبار بڑھ رہا ہے لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ خوب یہ کیسی خرابی ہے جس میں آپ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حق، اللہ کا حق نکالتے ہوئے آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جیسا اشارہ کیا تھا میں نے کہ امامت کا نظام ائمہ اطہار نے بغیر حکومت اور اقتدار کے تشکیل دیا تھا، اور اس اقتدار کے، اس امامت کے نظام میں ساری امت، سارے شیعہ اس میں منسلک تھے، البتہ سارے نہیں، میں اکثریت کہہ رہتا ہوں جو ائمہ کے ساتھ وابستہ تھے، ورنہ ائمہ کے ہوتے ہوئے درباروں سے بھی شیعہ مربوط رہے ہیں، ائمہ کے مقابلے میں جو رقیب کھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی چلے جاتے تھے، اور بعض کے پاس خمس ہوتا تھا وہ خود اپنی امامت کا اعلان کر دیتے تھے۔ یہ تاریخ بہت ہی دردناک قسم کی تاریخ رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ وسائل ہیں وہ استفادہ کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، میں اللہ جانتا ہوں تمہاری کارکردگی، جو آپ کرتے ہو میں بخوبی جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اور یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، یہ امت واحدہ ہے، یہ امت ہے تمہاری، اور یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے، امم نہیں ہے. یوں نہیں کہ ہر نبی کی اپنی الگ امت ہے، ایک امت ہے، تمام نبیوں کی ایک امت ہے. اور یہ امت واحدہ، اس کا رب میں ہوں. فاتقونی، تقوی اختیار کرو، حفاظت کرو، حفاظتی تدبیر اپناؤ. اس وحدت امت کی وحدت کی حفاظت کرو آپ. یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، اس کی حفاظت کرو تم. اس کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ امت واحدہ اب واحدہ نہیں رہی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اس امت واحدہ کے جس کی حفاظت کرنی تھی تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَتَقَطَّعُوا، لوگوں نے مل کے، اسی امت کے بعض افراد نے مل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، حصے بکھرے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس امت کے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، حزبیں بنا لی، ٹولے بنا لیے، گروہ بنا لیے، اور جس کے گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پہ خوشحال ہے، وہ اسی میں وہ اتراتا ہے ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں. امت توڑ کر فرقے بنائے، امت توڑ کر تنظیمیں بنائیں، امت توڑ کر ٹولیاں بنائیں، امت توڑ کر برادریاں بنائیں، امت توڑ کر قبیلے بنائے، امت توڑ کر طبقات بنائے، امت توڑ کر سلسلے بنائے، مذاہب بنائے، پھر ان کے لیے حزبیں بنا کر ان کے لیے منشور بنائے، اور جو جس کے پاس ہے اسی پہ بہت خوشحال ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، امت توڑ کر یہ سب کچھ بنا ہے. امت ہے تمہاری اور میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے اس کو توڑ دیا ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ یہ جو ٹوٹ گئے ہیں، امت توڑ کے حصے بکھرے اور ٹولیاں اور گروہ بن گئے ہیں، ذرہم چھوڑ دے ان کو چھوڑ دے. فی غمرتہم حتی حین، یہ اس گٹر میں، اس گندگی میں، اس تفرقے میں ڈوبے رہیں، ان کو چھوڑ دو ان کا انجام آنے تک، ان کا وقت آنے تک، عذاب آنے تک ان کو چھوڑ دو، یہ اسی طرح مصروف رہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، اور یہ خوشحال ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال اور اتنی اولاد دے دی ہے. ان کی خوشی کی کوئی ضرورت یا گنجائش نہیں ہے، چونکہ ایک بڑے بحران کا شکار ہیں یہ، امت توڑ کر جو انہوں نے اپنی شکل بنا لی ہے، وہی جو آج بنی ہوئی ہے. اب یہ قرآن کے نزول کے وقت کی حالت ہے کہ امت تھی، رسول سب نے مل کر امت بنائی، اور سارے رسول اس امت کے حصہ ہیں، اور اللہ ان سب کا رب ہے. اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اس امت کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، تقوی اختیار نہیں کیا. وہ آج جو ہماری شکل ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے تقوی نہ ہونے کی. سماجی تقوی، اجتماعی تقوی نہیں ہے، اجتماعی شعور نہیں ہے، اجتماعی تقوی نہیں ہے، اجتماعی دستور نہیں ہے، اجتماعی فہم نہیں ہے، اجتماعی دین نہیں ہے. دین سے تفرقہ نکالا ہے، اور دین کو تفرقے کی بنیاد قرار دیا ہے، اور پھر سب سے بڑا جرم تاریخ کا انجام دیا ہے، جیسے قرآن امت شکنی کہتا ہے، امت کی تقسیم کہتا ہے، امت کی تقطیع کہتا ہے. یہ جرم انہوں نے انجام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم قرآن عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دین قرآن کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو امت الہی، امت قرآن، امت انبیاء، امت رسول اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی امت شکنی، امت کے اندر تقطیع، امت کے اندر تفرقہ، امت کے اندر فرقہ بازی و تفرق کی لعنت سے خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے.
اور پروردگار ہمیں تقوی، حفاظت، دین کی حفاظت، اپنی حفاظت، اپنے سماج کی حفاظت، امت کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، انسان کو خطرات سے، ہلاکات سے، مہلکات سے، آفات سے تقوی محفوظ رکھتا ہے۔ بے تقوی معاشرہ ہلاک ہے، جل رہا ہے، جیسا کہ آج موجودہ نسل انسانی اور اس موجودہ نسل کے مختلف طبقات فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں، خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، آفات نے ہر سو سے ان کو گھرا ہوا ہے، لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پرواہ بھی نہیں ہے ان کو۔ یعنی بے تقوی نسل اس حد تک بے تقوی، بے شعور، لاپرواہ ہو گئی ہے کہ خطرات اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، فتنے اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے، بلکہ ان فتنوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حکمت نہج البلاغہ حکمت 117 میں فرمایا ہے کہ حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، دو قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کا سبب کیا بنے گا؟ ایک طبقے کی ہلاکت کا سبب علی کے ساتھ افراطی محبت ہوگی، غلو، شدید محبت، جو حد سے امیر المومنین کو بڑھا دے، حد عبودیت سے اور حد الوہیت اور ربوبیت تک لے جائے۔ یہ محبت ہلاک کر دے گی۔ ایک طبقہ محبت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، اور ایک طبقہ بغض کی وجہ سے، جن کو علی کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے،
انہیں یہ کینہ ہلاک کر دے گا۔ اور یہ دونوں فتنے اس وقت مسلمین کو درپیش ہیں۔ فتنہ غلو میں تشیع اس کی لپیٹ میں ہے، اور فتنہ بغض و کینہ و ناسبیت و دشمنی میں سنی معاشرہ یا سنی طبقہ اس کی لپیٹ میں اور زد میں ہے۔ اور خصوصاً پاکستان میں یہ دونوں فتنے باقی ممالک اور باقی اقوام کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ معاشرتی جائزہ لیتے جائیں کسی بھی بنیاد پر، تو آپ کو ناسبیت اور اہل البیت کے ساتھ کینہ و بغض اس میں اضافہ نظر آئے گا، روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا ہی کو دیکھ لیں آپ، اہل البیت کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، خاندان رسول اللہ کے ساتھ اور پیروان اہل البیت کے ساتھ کینہ دشمنی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے کی علامت یہ ہے کہ دشمنان اہل البیت، دشمنان رسول اللہ، دشمنان امیر المومنین کی تعریفوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ممکن ہے اہل البیت کا نام لے کر تحقیر توہین نہ کرتے ہوں، لیکن اگر اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اہل البیت کے ساتھ کینہ اور بغض شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بغض پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اس میں شدت آ رہی ہے روز بروز، اور اس کے مقابلے میں غلو ہے جو ناسبیت جیسی شدت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مقابلہ ہے گویا غلو میں، اور دونوں ہی ایک جیسی تاثیر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی فتنہ بغض و ناسبیت کا شکار ہو جائے ہلاک ہے، اور اگر کوئی فتنہ غلو کا شکار ہو جائے تو بھی ہلاک ہے۔ یہ فتنے امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جیسے ابھی پہلے خطبے میں عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں اور تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اس امت کا ڈھانچہ محفوظ رکھو، امت کی شکل، امت کا روپ، امت کا نظم قائم رکھو، اس کے اندر دراڑ نہ پڑنے دو، تختی نہ کرو، اس کو کاٹو نہیں، ٹکڑے نہ بناؤ اس کے۔ اس جرم سے کوئی جھجکتا نہیں ہے، کوئی ڈرتا نہیں ہے، خصوصاً علماء، اور خصوصاً کم علم علماء، کم فہم علماء، چونکہ اس وقت جو زیادہ علماء مسالک اور مختلف فرقوں کے ہیں وہ تعلیم اپنی مکمل نہیں کیے ہوئے۔ مکمل تعلیم بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مسلک مذہب کا طے شدہ نصاب تکمیل کریں۔ پڑھتے ہیں، چند سال پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پر متعارف کرانے کے لیے اتنے مہینے یا اتنے سال، 2 سال 2.5 سال زیادہ سے زیادہ گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد تقریریں شروع کرتے ہیں، مجالس شروع کرتے ہیں، کوئی اور میڈیا چینل بنا لیتے ہیں، میڈیا پیج بنا لیتے ہیں، اور پھر جلدی ہی فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں۔ 2-2.5 سال میں دین نہیں پڑھا جا سکتا، صرف عربی پڑھتے ہیں، وہ بھی ناقص عربی، چونکہ مدرسوں میں جو عربی کا نصاب ہے وہ پیچیدہ ہے بہت، وہ کئی سال پڑھنا پڑتا ہے، پڑھ کے بھی عربی پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ضعف ہے مدرسوں کے نظام عربی میں، بہت طولانی عربی پڑھتے ہیں، آخرکار پھر بھی عربی بول نہیں سکتے، عربی سمجھ نہیں سکتے۔ جبکہ جو عام اسکولوں کی عربی ہے، کالجوں کی عربی ہے، وہ 6 مہینے میں ایک طالب علم کو عربی بولنے میں، فصیح عربی بولنے میں قادر کر دیتے ہیں۔ عربی 6 مہینے میں، 6 مہینے کا ہی کورس ہوتا ہے، بول چال والی زبان 6 مہینے کا کورس ہے۔ فارسی 6 مہینے میں پوری فصیح فارسوں کی طرح انسان فارسی بول لیتا ہے۔ انگلش 6 مہینے میں اسپوکن انگلش بول لیتا ہے۔
مکالمہ عربی کا 6 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مدرسوں کی 6 سال کی عربی بھی کافی نہیں ہوتی، چونکہ بہت پیچیدہ طریقہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اس میں بال کی کھال اتارتے ہیں، بہت عربی کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، خود عربی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا گہرا کیوں آ گیا اندر میرے اتر آیا، یہ آخرکار نتیجہ بھی کم نکلتا ہے۔ پھر چونکہ عربی تھکا دیتی ہے، عربی ایک ایسا علم ہے جو خستہ کر دیتا ہے، خشک قسم کا ہے، اور پڑھ پڑھ کے طالب علم مزید اس میں ختم ہو جاتا ہے شوق جذبہ، وہیں پہ ڈگری لے کے فارغ ہو کے امتحان پاس کر کے یا بغیر پاس کیے ہوئے تو آگے فوراً نکل آتا ہے کوئی عالمانہ، اگر اس میں کوئی مہارت سکل ہے تو خطیب بن جاتا ہے، ورنہ پیش نماز بن جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کی مشغولیت نکل آتی ہے۔ پھر جان پہچان اس کی معاشرے میں ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ ابتداء میں نہیں ہوتا، ابتداء میں شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، صحیح بیان کر رہا ہوتا ہے اور خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں میت کے احکام، جنازے کے احکام، ایسے تک مار دیتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک مسئلہ بیان کر رہا ہوں یا نہیں۔ لیکن جب اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ بھی اتنے شعور نہیں رکھتے، پھر خود اعتمادی اس میں آ جاتی ہے، پھر یہ باقاعدہ مفتی بن کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ اپنا کاروبار ایک طرح کا دین مذہب کو قرار دیتا ہے، اور دینی معیارات معلوم نہیں ہوتے کہ کس چیز کو بیان کرنا ہے، کس چیز سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا بات کروں جو قرآن کے مطابق ہے، کیا بات کروں جو قرآن کے خلاف ہے، یہ نہیں ہوتا عبور اس کو۔ لہٰذا کبھی خلوص نیت کے ساتھ بھی اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ امت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ تفرقہ ہے، جیسا اشارہ کیا کہ یہ امت واحدہ ہے، تو اس کو تقطیع نہ کرو، ٹکڑا نہ بناؤ، اس کو کاٹو نہیں، امت کو کسی بھی بہانے سے تنظیم بنا کر اس کے ٹکڑے نہ کرو۔ اب جیسے آپ بکرا کاٹتے ہو تو بکرے کا ایک حصہ کاٹ لیتے ہو، آپ کے کباب بنانا ہے تو کاٹ تو دیا، بے شک کباب بناؤ گے، کباب اچھی چیز ہے، لیکن کاٹ تو دیا، بکرا تو کاٹ دیا آپ نے۔ آپ کہتے ہو اس کی چانپیں بنانی ہیں، چانپیں بہت اچھی ہیں، خوش مزہ ہیں، لیکن بکرا تو کاٹ دیا آپ نے۔ نیت جو بھی تھی، مقصد جو بھی تھا، بڑا عالی مقصد تھا آپ کا، لیکن بکرا تو کاٹ دیا آپ نے۔ بکرا کاٹ کے اس کے آپ شوربہ بناؤ، اس کا پلاؤ بناؤ، اس کا فلاں بناؤ، اچھی چیزیں بنا رہے ہو، آپ کاٹ کے اچھی چیزیں بنا رہے ہو، لیکن اس کو تو کاٹ دیا آپ نے۔ یہی کام دین کے ساتھ بھی کرتے ہیں، امت کے ساتھ بھی، امت کو کاٹ دیا، امت کو کاٹ کے تنظیم بنا لی، امت کو کاٹ کے پارٹی بنا لی، امت کو کاٹ کے ایک فرقہ بنا لیا، امت کو کاٹ کے ایک گروہ بنا لیا، امت کو کاٹ کے مسلک بنا لیا، امت کو کاٹ کے ایک الگ تشخص قائم کر لیا۔ اب خود خوش ہو کہ یہ بہت اچھا کام کیا، کلو حزب بما لدیہم فارحون۔ ان ٹکڑوں کی کارکردگی سنیں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ بنایا ہے آپ بتائیں، پھر پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں، یہ وہی قرآن کا لفظ ہے فارحون۔ یہ جو فرح، اپنی خوشحالی بیان کرتے ہیں کہ جب سے ہم نے امت کاٹی ہے اور امت کاٹ کے یہ گروہ دڑا بنایا ہے، اس کے بعد یہ ہم نے کام کیا ہے، یہ ہماری خدمات ہیں، یہ ہمارا سلسلہ ہے، فارحون۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امت کو مختلف دھڑوں سے کاٹا، کچھ نے محبت کو بنیاد قرار دے کر غلو کی شکل اختیار کر لی، افراط، اور کچھ نے بغض و کینہ اور نفرت کو بنیاد قرار دے کر یہ کام کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ علماء نے کیا، امت کاٹنا جیسے بکرا کسائی کاٹتا ہے، امت بھی علماء کاٹتے ہیں۔ غیر علماء بہت مشکل ہے ان کے لیے امت کاٹنا، کبھی کبھار ان میں بھی توانائی آ جاتی ہے امت کاٹنے کی غیر علماء میں، لیکن یہ مہارت زیادہ علماء میں ہوتی ہے۔ ہر فتنے کے پیچھے، ہر مذہبی فتنے کے پیچھے، امت کے گروہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی عالم کار فرما ہوتا ہے، کوئی کم پڑا ہوا یا بالکل ہی نہ پڑا ہوا، یا حتیٰ پڑا ہوا بھی ہے لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، بے تقویٰ انسان ہے، اس نے امت کو کاٹ دیا۔
اس تختی کا نقصان کیا ہوا آج؟ یہ جو امت غالیوں میں اور ناسبیوں میں بٹ گئی، مسلک و فرقوں میں بٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج کمزور ہیں۔ جس طرح قرآن نے روکا تھا کہ لا تنازعوا فتفشلوا، تنازع مت کرو، آپس میں نزاع مت کرو کہ کمزور ہو جاؤ گے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری طاقت، آبرو، حیثیت، سب شان و شوکت ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی۔ وہ چیز ہو گئی ہے ابھی اس وقت جو مسلمین کو درپیش صورتحال ہے، یہ شاید تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں ایک استثنائی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال تاریخ نہیں بتاتی۔ بڑے بڑے بحران اور عالمی تاریخ نے ذکر کیے ہیں، امت اسلامیہ کے پیش آئے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی، جو آج کی نسل نے اور آج کے نسل کے علماء نے اور آج کی نسل کے باقی طبقات نے انجام دی ہے۔ کہ اس وقت اسلامی دنیا جس بحران کا شکار ہے، اور خصوصاً اسلامی دنیا میں وہ ممالک اور گروہ جو دوسروں کی نسبت اسلام سے زیادہ وفادار ہیں، اسلام کے زیادہ پابند ہیں، اسلام کا احترام زیادہ کرتے ہیں، اقدار کی زیادہ پاسداری کرتے ہیں، الہی نظام کی زیادہ پاسداری کرتے ہیں، اور خصوصاً نظام امامت و امت کے زیادہ وفادار ہیں، وہ سب کے سب اس وقت جس بحران کا شکار ہیں، اور باقی دنیا، بے تقوی دنیا ساری تماشائی ہے، اس بحران کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی کسی کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا کہ میں مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہوں۔ اگر مسلمان نہیں ہیں، انسان تو ہیں، تو انسانی ضمیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ضمیر بنایا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا کیا ہے، اس کے اندر تشخیص ہے، اس کے اندر درد ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان تو ہیں، بے حیثیت انسان بھی دیکھیں تو یہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ انسانیت کے معیاروں پر بھی پورے نہیں اترتے، اور خصوصاً مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی معیار پر بھی نہیں اترتے، بلکہ اس کے دور دور تک بھی نظر نہیں آتے۔ اور اس وجہ سے اب دن بدن دشمن جری تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی اس طاقت کے سامنے، اتنے ممالک کے سامنے، اتنی طاقتور فوجوں کے سامنے، اتنے علماء کے سامنے، اتنے دینداروں کے مقابلے میں کسی کو جرأت بھی نہ ہوتی کہ ہم مسلمانوں کی طرف یا کسی مسلمان ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے، لیکن یہ جرأت ہوئی، اور اس جرأت میں آگے بڑھے، اور جرأت دلانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ خدا بندہ تمام عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، انہیں شعور عطا فرما، انہیں اپنی ناموس کی حفاظت کی قوت عطا فرما، ان تمام جوانوں میں پروردگارہ حسینی جذبہ بیدار فرما، اور پروردگارہ انہیں کوفی بننے سے اور انہیں شامی بننے سے اور ظلم کے اوپر تماشائی بننے سے خدا بندہ محفوظ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔